ہماری زبان میں کہاں سے وہ ہمت کہ ہم صحابہ کے بارے میں زبان کھولیں؟ نبی نے کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب کبھی میرے صحابہ کا تذکرہ ہو اپنی زبانوں کو لگام لگاؤ، کبھی بھی اپنی زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیب الفاظ مت استعمال کرو۔ وہ اس زمین پر اللہ کے انتخاب تھے، اس دنیا میں اللہ نے اپنی رضامندی کا ان سے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ وہ ہیں جن کو اس دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ نبی نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ تم کیا ہو؟ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، صحابہ کے ایک مد آدھا مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یہ ہمارے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ وحبهم دین و ایمان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں سے غلط تبصرے کرتے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا، اپنے دلوں میں ان کے تعلق سے نفرت رکھنا، یہ کفر و نفاق کی دلیل ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے
صحابہ کرام سے محبت. اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے. نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے برگزیدہ اور محبوب بندے اگر کوئی ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں. صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا تھا. وہ اس روئے زمین پر ایک چنندہ سلیکٹڈ جماعت ہے جن کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا. دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا. یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے. محترم سامعین، اس عنوان کو، اس موضوع کو سمجھنا ضروری اس اعتبار سے ہے کہ صحابہ کرام کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا ادب اور یہ احترام جب تک ہمارے دلوں میں قائم نہیں ہوگا ہم اس وقت تک صحابہ کے منہج کو نہیں اپنائیں گے، صحابہ کی ہم اقتداء نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا ہم اعتراف نہیں کر سکتے. آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے بدظنی، بدگمانیوں میں مبتلا ہیں. آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اور ہماری اخروی نجات اور کامیابی کے لیے صحابہ کی محبت کتنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت، صحابہ سے محبت کرنا، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کو بٹھانا، یہ ہمارے ایمان کی علامت، ہمارے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار. صحابہ کرام میں انصاری صحابہ کی ایک خاص فضیلت ہے. انصاری صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مہاجرین صحابہ جو مکہ سے اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کو مہاجرین صحابہ کہتے ہیں. جب یہ مہاجرین صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاری صحابہ، انصار مدینہ نے ان کا بڑھ کر استقبال کیا، ان کو رہنے کے لیے اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کو پناہ دیا، ہر طریقے سے ان کی مدد فرمائی. وہ انصار مدینہ ہیں. انصاری صحابہ کی دین اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑا حصہ ہے، بڑی قربانیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی علامت، منافق کی نشانی انصاری صحابہ سے بغض رکھنا ہے. دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. انصاری صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، مومن ہی صحابہ سے محبت کریں گے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض رکھنے والا وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. فمن احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ.
جو صحابہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں بغض و نفرت اور عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مبغوض انسان کہلائے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ انسان کہلائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے والے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو بیان کرنے والے تو ہم ہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حقیقت تو یہ ہے، انصاف تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور محبت کرنے والے، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے والے، صحابہ کرام کے نقش قدم کی اتباع کرنے والے، صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے والے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو اعتراف کرنے والے، اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ واحد جماعت اہل الحدیث کی جماعت اہل حدیث ہے، جو کھلے دل سے صحابہ کرام کی قربانیوں کا اعتراف کرتی اور صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کی سے محبت کی ہمارے مومن ہونے کی نشانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، واقعہ لمبا ہے، انہوں نے اپنی ماں کی ہدایت کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ جب ان کی ماں مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری درخواست کی، کہا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے ماں کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے اور اہل ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، ان کا ادب اور احترام کرنے والا واقعی وہ مومن ہے، اس کے مومن ہونے کی نشانی۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سلف صالحین کان السلف یعلمون اولادہم حب ابا بکر وعمر کما یعلمون السورۃ من القرآن۔ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت ایسے ہی سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے جیسے انہیں قرآن کی سورت سکھاتے اور تعلیم دیتے۔ جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے، اسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھائیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے ہم صحابہ کرام کا تذکرہ اپنے بچوں کے سامنے کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو، ان کے واقعات کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، صحابہ کرام کی قربانیاں اپنے بچوں کے سامنے ذکر کریں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے صحابہ کی محبت بیٹھ جائے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے، ویسے ہی اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت بھی سکھاتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار سوال کیا گیا، حب ابی بکر و عمر سنہ، کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ سنت ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، جواب دیتے ہیں لا، فریضہ، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ سنت نہیں بلکہ فرض ہے، ضروری ہے ہر شخص پر، ہر مومن پر کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کی محبت کے بارے میں ہم کسی غلو اور مبالغے سے کام نہیں لیتے، اور ہم ان سے براءت ظاہر نہیں کرتے، اور جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔
اور کبھی بھی ہم اپنی زبانوں سے صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جو بڑی اہم بات ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. وہ لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں سے غلط تبصرے کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا، اپنے دلوں میں ان کے تعلق سے نفرت رکھنا، یہ کفر و نفاق کی دلیل ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم خود صحابہ سے محبت کریں، اپنے دلوں میں صحابہ کی عقیدت اور محبت کو بٹھائیں، اور اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سمجھائیں، صحابہ کی سیرت کو ان کو پڑھ کر سنائیں. اور صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے آخرت کی کامیابی، دخول جنت کا ذریعہ ہے. صحابہ سے محبت. صحیح بخاری کی ایک حدیث غور سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں تو سوال تو کر رہا ہے لیکن قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی؟ اس نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس تو بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، میرے پاس تو بہت بڑی بڑی نیکیاں اور بڑی بڑی عبادتیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، یاد رکھ لے جب قیامت قائم ہوگی تو تو انہی کے ساتھ رہے گا دنیا میں جن سے تو محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. ہماری محبت، ہماری دوستیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ ذرا غور کر لو. ہمارے دلوں میں محبت اور عقیدت ہمیں کن سے ہے؟ دنیا میں جو جن سے محبت کرے گا آخرت میں قیامت کی دن وہ انہی کے ساتھ رہے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ انہی کے ساتھ رہے گا. اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، لوگوں سن لو میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں انہی کے ساتھ رہوں گا. کیوں؟ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، ہاں مجھے اس بات کا اعتراف ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے پاس ابو بکر و عمر جیسی نیکیاں تو نہیں ہیں، ابو بکر و عمر جیسے اعمال میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا. یہ ہے صحابہ کرام سے محبت کا فائدہ. ہم صحابہ سے محبت کریں گے، ان کا ادب اور احترام کریں گے، ان کے عقیدے اور منہج کو اپنائیں گے، ان کے طریقے کو اختیار کریں گے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. جنت میں ان کی صحبت اور رفاقت ہمیں نصیب ہوگی، جو ہماری آخرت کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے، صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام یہ معیار ہدایت ہیں.
ہماری ہدایت کا معیار اور کسوٹی کون ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی معیار کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت پر غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو۔ یہاں تم سے مراد کون ہے؟ قرآن کے نزول کے وقت صحابہ، قرآن کے نزول کے وقت ان کے سامنے کون تھے؟ مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر لوگ ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ان کو ہدایت نصیب ہو جائے گی، وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام یہ معیار ہدایت ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ صحابہ کرام سے محبت اس لیے ضروری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کا تذکرہ کیا، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک گروہ جو جہنم سے نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ اس کے صفات کون کیا ہوں گے؟ وہ کس کے طریقے کو اپنائیں گے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ اور اس جماعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ آخرت میں جنتی گروہ۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ معیار ہدایت ہیں۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی جماعت، وہی گروہ کل قیامت کے دن جنتی ہوگی۔ آج ہر شخص، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر گروہ اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے مسلک پر خوش ہے، مگن ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا کہ جہنم سے نجات پانے والا گروہ، جنت میں جانے والی جو جماعت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہی جماعت جنت میں جانے والی۔ ایک مرتبہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بڑا درد بھرا خطاب کیا، وجلت منها القلوب ذرفت منها العیون، صحابہ کے دل دہل گئے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ الوداعی خطاب ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ کچھ اہم باتوں کی وصیت کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ میرے بعد بہت زیادہ امت میں اختلاف اور انتشار پھیل جائے گا۔ جب امت میں اختلاف و انتشار ہو جائے گا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، مضبوطی سے ان کے طریقے کو تم تھام لینا، ورنہ اختلافات کی اس بھیڑ میں اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑا، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو تم گمراہی سے بچ نہیں سکتے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج طرح طرح کے فتنے ہمارے سامنے، طرح طرح کے فتنے، سوشل میڈیا پر فتنوں کی بھرمار ہے،
بہت سارے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جو ہمارے دین اور ایمان، ہمارے عقیدہ اور منہج کے لٹیرے ہیں، گمراہی کی طرف دعوت دینے والے، ہمارے منہج کو بگاڑنے والے، جہنم کی طرف دعوت دینے والے، ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے والے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، فتنوں کے دور میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کی سنت کو لازم پکڑا جائے اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنایا جائے۔ منہج صحابہ، منہج اہل حدیث، منہج سلف، یہی فتنوں کے دور میں گمراہی سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ تمام فرقوں کو چھوڑ دو، تمام نظریات کو چھوڑ دو، صرف ایک ہی طریقہ ہے، نبی کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ، جو ہمیں گمراہی سے بچا سکتا ہے، صراط مستقیم پر لے جانے والا یہ واحد راستہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ معیار ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی حکم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا۔ یہاں مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ مومنین سے مراد کون ہیں؟ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت، قرآن کے نزول کے وقت، اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرے راستے پر چلے گا تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو اس راستے پر ڈال دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو آخرت میں جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ معلوم کیا ہوا؟ جو رسول کے راستے کو چھوڑے گا، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑے گا، اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے، وہ گمراہ انسان ہے، وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں کامیاب ہو، نہیں چل سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، اور صحابہ کرام سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہ دین اسلام، یہ عقیدہ، یہ کتاب و سنت کا راستہ جو ہمیں اپنی اصلی شکل میں ملا ہے، یہ کن کے ذریعے ملا ہے؟ صحابہ کے راستے، صحابہ کے ذریعے، صحابہ کی کوششوں سے، صحابہ کرام کی قربانیوں سے یہ دین اسلام اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کی قربانیوں سے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت ضروری ہے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، مالی قربانیاں، جانی قربانیاں، اہل و عیال کی قربانی، اپنے گھر، وطن، زمین و جائیداد، بیوی بچے، سب کو قربان کر دیا، بس خالص دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوا، محرم الحرام سے ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، صحابہ کرام نے جب ہجرت کی، صحابہ کرام نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے مال، زمین و جائیداد کو چھوڑا، صرف اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ کوئی معمولی قربانی ہے؟ صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے مکے میں ہیں، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، ان کی زمین جائیداد سب کچھ ان سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے، اہل مکہ آ کر کے ان کو گھیر لیے اور کہنے لگے، اے صہیب رومی، جب تم مکہ آئے تھے تو تم یہ غریب انسان تھے،
مکہ میں رہ کر کے تم نے بزنس کیا، مال کمایا، اب تمہارے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا ہے، تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم مکے میں کمایا ہوا مال تمہیں تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی قربانی دیکھیے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، سارا مال ان کافروں کے حوالے کر دیا اور تنے تنہا اپنے ساتھ اپنے دین و ایمان کو لے کر کے جب مدینہ پہنچے اور نبی کے سامنے اپنا واقعہ بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، صہیب رومی تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، دنیا کو ان کے حوالے کر دیا لیکن اپنے دین کو تم نے بچا لیا ہے، تمہاری آخرت کامیاب ہو گئی۔ اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے اللہ والے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنے نفس کا سودا کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ میں وہ صحابہ بھی ہیں جو خود سو گئے، بھوکے سو گئے، اپنے بیوی بچوں کو بھوکے سلا دیے، لیکن کسی مسافر کو، کسی مہمان رسول کو انہوں نے بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ ابو دحداہ رضی اللہ عنہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، نبی کی خدمت میں آتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرا باغ مدینے میں جس میں 600 کھجوروں کے درخت اور اس باغ میں ان کا ایک خوبصورت گھر تھا جس میں ان کے بیوی بچے تھے، کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ ادھر وعدہ کر کے جاتے ہیں اپنے باغ کے پاس، باغ میں داخل بھی نہیں ہوتے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اخرجی یا ام الدحداہ، اے ام دحداہ اپنی بیوی کو پکار کر کہتے ہیں اس باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے آج سے اس باغ کو اللہ کی راہ میں اللہ کو میں نے قرضہ دے دیا، اس لیے کہ اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کر رہا۔ خوشی بخوشی وہ نیک بیوی اپنے بچوں کو لے کر کے اس باغ سے باہر آ جاتی ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، مالی قربانی، جسمانی قربانی، جانی قربانی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن ان کو یہ احساس تھا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب کچھ قربان کر کے بھی انہیں یہ محسوس ہوتا کہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی بے شمار قربانیاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان صحابہ سے محبت کریں، اپنے دلوں میں ان کی عقیدت کو بٹھائیں، ان کا ادب و احترام کریں، کبھی ان کا ذکر خیر ہو ان کے حق میں دعائیں کریں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، ان پر لعن طعن کرنے والے صرف روافض اور ایک مخصوص جماعت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس بات کو جاننے میں تعجب ہوگا کہ اس وقت سنیوں میں جو اپنے آپ کو پکا سچا سنی مسلمان کہتے ہیں، ان میں انجینئر مرزا جیسے نیم روافظ کی کمی نہیں ہے جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کیا ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے، صحابہ کو برا بھلا کہہ کر کے کیا ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہم کیا ہیں اور صحابہ کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت اور صحابہ کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے؟ نبی نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ تم کیا ہو؟ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، صحابہ کے ایک مد آدھا مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے،
اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یہ ہمارے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو برا مت کہو، لمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، زندگی بھر تم نیکیاں کر لو، صحابہ کرام کی چند گھڑیاں، 1-2 گھنٹے صحابہ نے جو نبی کی صحبت میں گزارا ہے، تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، صحابہ کرام کی چند گھڑیاں نبی کی صحبت میں گزارنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر مل جائے، نوح کی عمر کے برابر تم عمر پا جاؤ اور زندگی بھر نیکیاں کر لو، لیکن اللہ کی قسم کسی صحابی رسول کا نبی کے ساتھ کسی ایک جنگ میں شریک ہونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری زبان میں کہاں سے وہ ہمت کہ ہم صحابہ کے بارے میں زبان کھولیں۔ نبی نے کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب کبھی میرے صحابہ کا تذکرہ ہو اپنی زبانوں کو لگام لگاؤ، کبھی بھی اپنی زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیب الفاظ مت استعمال کرو۔ وہ اس زمین پر اللہ کے انتخاب تھے، اس دنیا میں اللہ نے اپنی رضامندی کا ان سے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ وہ ہیں جن کو اس دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ صحابہ وہ ہیں بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جن سے عرش والے نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدری صحابہ اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا رأيت الرجل يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پر تم ڈاؤٹ کرو۔ وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اسی لیے وہ صحابہ کی شان گھٹا رہا ہے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی زندیق بے دین انسان ہو سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ومن اصول اہل السنہ والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم، اہل السنہ والجماعہ کے اصول میں سے یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے دل کو صحابہ کے تعلق سے محفوظ رکھتے ہیں، نہ اپنی زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں اور نہ اپنے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے کوئی بغض رکھتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔